بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایک نایاب تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ملک پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن یعنی 6 ستمبر جسے یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پاکستان اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت لازوال ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن ملک ہندوستان نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت ملک خداداد پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ ایک ایسا ملک جو اپنے قیام کے 18ویں سال میں داخل ہو چکا تھا، دشمن کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہندو لیڈرز پاکستان کو ایک سنگین غلطی قرار دے رہے تھے اور وہ کسی بھی طرح اس غلطی کا ازالہ چاہتے تھے۔ ایک اور طبقہ فکر کا خیال تھا کہ پاکستان تقسیم کے بعد اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے گا اور دوبارہ متحدہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہندوؤں نے اسی سوچ کے پیش نظر کشمیر جنت نظیر وادی پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ یوں ہندوؤں کا یہ تعصب روز بروز بڑھتا رہا اور ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح 6:45 پر ہندوستانی فوج نے واہگہ بارڈر پر ایک گولہ داغا، جس کو اس جنگ کا پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جنرل ایوب خان ریڈیو پاکستان پر ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوئے: بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی یلغار کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اور اس وقت تک بڑھتے چلے جائیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر دیتے۔ ناظرین، اس تقریر نے پوری قوم کو بیدار کر دیا اور پوری قوم پاک فوج کے ہمراہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئی، جن میں نہایت دلیر بریگیڈیئر محمد احمد بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں، موت میرے سامنے تھی، میں نے فیصلہ کیا اگر میں نے مرنا ہے تو میں دشمن پر حملہ کرتے ہوئے مروں گا، کیونکہ مقابلے میں اپنے سے کئی گنا بڑی فوج موجود تھی۔ بریگیڈیئر محمد احمد جلتے ہوئے ٹینک سے اپنے ساتھی کو نکال کر لائے تھے اور اس دوران ان کے ہاتھ کا گوشت ٹینک کے ساتھ رہ گیا تھا۔ ان کو ستارے جرت سے نوازا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ ایک طلسماتی داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ اس جنگ میں شجاعت و بہادری کی نئی داستانیں رقم ہوئیں۔ شاعروں نے اپنے کلام سے مجاہدوں اور غازیوں کے لہو کو گرمایا۔ عام آدمی کا حوصلہ اوج ثریا تک پہنچ چکا تھا۔ پوری قوم یکجان ہو گئی۔ اس جذبہ عقیدت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، جان نثاران وطن نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس دھرتی کا ایک مایہ ناز سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی، جو دشمن کے خلاف BRB نہر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے انڈین بریگیڈ کو 10 گھنٹے تک روکے رکھا۔ 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی دشمن کے 6 حملے روک چکے تھے اور اسی اثناء میں دشمن ٹینک کا ایک گولہ ان کے سینے پہ لگا، جس سے میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یونس خان شہید نے اپنے طیارے کو پٹھان کوٹ کے فضائی اڈے پر دشمن کے طیاروں سے ٹکرا دیا، جس سے دشمن کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین کرام، شاعر، آرٹسٹ، علماء کرام،
ادیب، شہری اور سول ڈیفنس کے رضاکار اثار و قربانی کی تصویر بن گئے۔ پوری قوم مالا کے دانوں کی طرح وحدت کی لڑی میں پرو گئی تھی۔ بھارت کا غرور اس طرح خاک میں ملایا کہ چونڈا کا مقام آج بھی ٹینکوں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ 17 روز جاری رہی اور دشمن جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ پاک فوج نے دشمن کے کافی علاقوں پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروا دی۔ اس جنگ نے اہلیان پاکستان کو پھر سے ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا اور شاندار ماضی کی یاد کو تازہ کر دیا۔ بدر، احد، خندق اور تبوک سے لے کر صلیبی جنگوں تک، صلیبی جنگوں سے لے کر پانی پت کے مقام تک اور پانی پت کے میدان سے کارگل کے پہاڑوں تک دشمن کو ہمیشہ پسپائی کا سامنا رہا اور مسلمان فتح یاب رہے۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔